آج ہم کیا کرتے ہیں؟ چیزوں پر یقین کرنا اصول بنا چکے، اپنے آپ کو دنیاوی وسائل اور دنیاوی اسباب اور دنیا کی چیزوں پر مر مٹنا، اس پر ہم مقصود زندگی سمجھ چکے ہیں۔ حالانکہ اگر ہم پیغام الہی کی طرف اگر ذرا دیکھیں تو فکر آخرت سے غفلت میں کس طرح ناکامی ہے اور فکر آخرت سے قربت میں کس طرح کامیابی ہے۔ رسول اللہ نے کھول کھول کر انسان کو زندگی گزارنے کے لیے ارشادات، رہنمائی دی ہے۔ اب ہم یقین نہیں کرتے تو صادق المصدوق کی باتوں پر یہ ہماری غلطی ہے۔ جتنے لوگ صادق المصدوق کی باتوں پر یقین کرتے ہیں اور فالو کرتے ہیں وہ اتنے ہی خوش ہیں۔ حدیث میں آتا ہے من کانت الآخرۃ ہمہ جعل اللہ غناہ فی قلبہ وجعل شملہ، اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس انسان کی فکر آخرت کی فکر ہو، آخرت ہمیشہ اس کی آنکھوں کے سامنے ہے، تو فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو غنا قلبی عطا کرتا ہے، اس کو غنی کر دیتا ہے، دنیاوی ٹینشنوں سے، مصائب سے، پریشانیوں سے، جھنجھٹوں سے، اور ہمیشہ پھر وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتا ہے، اس کے تمام کاموں کو اللہ تعالیٰ سدھارتا ہے۔ کہیں سفر کرنے کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اس کے لیے آسان بنا دیتا ہے۔ کہیں علاج کے لیے ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ اس کو آسان کر دیتا ہے۔ کہیں تعلیم کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ اس کو آسان کر دیتا ہے۔ تمام جو اس کے دل کو سکون پہنچانے والے اسباب ہیں، اللہ تعالیٰ جمع کر کے اس کی مٹھی میں دے دیتا ہے۔ کیوں کہ اس نے آخرت کی فکر کو فکر بنا چکا ہے۔ آپ کے لیے فکر آخرت دنیا کے لیے بھی باعث شرح صدر ہے۔ آپ دنیا بھی چاہتے ہو، دنیا بھی ترقی چاہتے ہو تو آخرت کی فکر کو سامنے رکھو، آخرت سے دور نہ بھاگو۔ آخرت سے غفلت میں دنیاوی ناکامی ہے، دنیاوی ناکامی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں آخرت سے غافل ہو کر آپ دنیا میں کامیاب ہو سکیں گے؟ نہیں، یہ غلط فہمی ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ آخرت تو دیکھا جائے گا، دنیا میں دنیا سے قریب ہو کر کے کامیاب ہونا چاہتا ہوں۔ نہیں، آپ کی بات ایک طرف ہے اور رسول اللہ کی بات جو پیغام الہی ہے وہ ایک طرف ہے، تو آپ کی بات کو، آپ کی سوچ کو ہم دیکھیں گے یا پیغام الہی کو رسول اللہ کے ذریعے سے جو ہمیں اللہ نے پہنچا دیا ہے اس کو دیکھیں گے۔ مثلا آپ کہتے ہو کہ دنیا میں کامیابی مال و دولت سے ہے، فکر آخرت کو دیکھا جائے گا۔ اب میں جوان ہوں، اب میں بیمار نہیں ہوں، اب بچوں کے لیے یہ کرنے ہیں، وہ کرنے ہیں۔
یہ آپ کی سوچ کو دیکھیں گے یا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صادق المصدوق نے جو بیان کی ہیں اس کی طرف ہم دیکھیں گے؟ اس میں تو یہ ہے، رسول اللہ نے فرمایا جس کی فکر اور غم ہم آخرت ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو غنی کر دیتا ہے اور اس کے تمام کاموں کو سمیٹتا ہے، اور دنیا ذلیل ہو کر کے اس کے قدموں میں گر پڑتی ہے۔ ذلیل ہو کر کے آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ سنت سے دور رہنے میں آپ کامیابی سمجھتے ہو، اور سنت سے قربت میں آپ ناکامی سمجھتے ہو۔ اسی طرح حدیث میں ہے، اسی حدیث میں وَمَنْ كَانَتِ الدُّنْيَا هَمَّهُ جَعَلَ اللَّهُ فَقْرَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ وَفَرَّقَ شَمْلَهُ وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا قُدِّرَ لَهُ۔ ایک تو بات آپ کی ہے، آپ بزنس اب دنیاوی اصول کی کتابوں سے آپ قواعد قانون لے کے آتے ہو، ایک اصولی زندگی آسمان سے ہے، یہ قانون آسمانی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دنیا میں خوش ہونے کے لیے اصول آج سے 1400 سال پہلے بیان کیے ہیں، اور ایک اصول آپ بیان کرتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی فکر اور غم ہم دنیا ہو، جیسے کہ عموماً آج آپ لوگوں کو دیکھ رہے ہوں جن کی فکر کیا ہے، آخرت نہیں ہے، دنیا ہے۔ تو حدیث میں ہے وَمَنْ كَانَتِ الدُّنْيَا هَمَّهُ جَعَلَ اللَّهُ فَقْرَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ۔ اللہ تعالیٰ جو فکر آخرت سے غافل رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی آنکھوں کے سامنے محتاجی کو، پستی کو، ذلت کو، پریشانی کو، ناکامی کو، فقر کو، محتاجی کو رکھ دیتا ہے۔ یہ نتیجہ ہے آپ کے لیے۔ اس لیے آپ سنتے ہوں گے پیسے کے اعتبار سے، دنیاوی ظاہری اسباب کے اعتبار سے آپ دیکھیں گے کہ بڑی گاڑیوں میں بیٹھنے والے اور بڑی کمپنیوں میں جانے والے اور بڑے پوسٹ پہ رہنے والے پھر کیا کرتے ہیں؟ دوائی کھا کر کے سو جاتے ہیں، چین سکون ان کو نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ انہوں نے رسول اللہ کے اصول کے سامنے دنیاوی اصول کو کامیابی کے لیے چن چکے ہیں۔ وَمَنْ كَانَتِ الدُّنْيَا هَمَّهُ جَعَلَ اللَّهُ فَقْرَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ وَفَرَّقَ شَمْلَهُ۔ جس کی فکر غم ہم دنیا ہو تو نتیجہ یہ ہے کہ اس کو اللہ فقیر کر دیتا ہے، محتاج کر دیتا ہے، پست کر دیتا ہے، ذلیل کر دیتا ہے، رسوا کر دیتا ہے، ناکام کر دیتا ہے۔ ہمیشہ اس کو وہ آنکھوں کے سامنے دیکھتا ہے، ڈرتا رہتا ہے، اور خود ڈرتا ہے، پھر دوسروں کو بھی ڈراتا ہے، خود ڈرتا ہے اور اپنے گھر والوں کو بھی ڈراتا ہے، ملنے والوں کو بھی ڈراتا ہے۔ کیوں؟ کہ اس کی آنکھوں کے سامنے ناکامی پڑی ہے، کس نے اس ناکامی کو اس کو دیا ہے، اور یعنی اللہ کی طرف سے یہ محتاجی اس کے لیے مقدر ہے۔ اور فرمایا فَرَّقَ شَمْلَهُ، اس کے کاموں کو اللہ تعالیٰ سے منتشر کر دیتا ہے، پھر اس کے کام مکمل نہیں ہوتے۔ 12 گھنٹے کام کرتا ہے، آ جاتا ہے یہ کام باقی رہ گیا، یہ کام باقی رہ گیا، یہ کام باقی رہ گیا۔ کیوں؟ كانت الدنيا همّه، اس کی طرف اس نے سوچ نہیں کیا، اس کی طرف اس نے نظر نہیں کی، اس لیے کام بھی نہیں ہو سکتے، کام بھی نہیں ہو سکتے۔ آپ کسی بھی دنیا سے، راغب دنیا سے آپ جا کے
اس حدیث کو آپ ذہن میں کر کے اور راغب دنیا سے جا کے آپ پوچھ لیجیے، جو دنیا میں غرق ہو چکے ہیں اور آخرت کو ایک سیٹ کر چکے ہیں کہ میں جوان ہوں، میں ابھی تک بچوں کے لیے فلان کرنے والا ہوں، تو ان کے لیے ان کے سامنے آپ جا کر کے یہ حدیث ذہن میں کر کے اور ان سے پوچھ لیجیے اور ان کی حالت کو دیکھ لیجیے۔ تو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا قُدِّرَ لَهُ، اور دنیا اس کو اتنے ہی ملے گی جتنے اللہ تعالیٰ نے اس کے مقدر میں لکھ دیا ہے۔ فکر آخرت سے دور ہو کر کے دنیا میں مشغول ہو کر یہ دنیا زیادہ کمانے کا سبب نہیں ہے، بلکہ دنیا کو ذلیل کر کے قدموں میں اگر گرانا چاہتے ہو تو فکر آخرت بناؤ، نہ کہ فکر کو فکر دنیا بناؤ۔ تو بات سمجھ آ گئی انشاءاللہ؟ دنیا میں کامیاب ہونا چاہتے ہو، فکر آخرت کو آنکھوں کے سامنے رکھو۔ دکانداری کرتے ہو بھی فکر آخرت آنکھوں کے سامنے۔ اگر زراعت کرتے ہو بھی فکر آخرت آنکھوں کے سامنے، اور بھی کام کرتے ہو فکر آخرت آنکھوں کے سامنے۔ پھر دیکھ لینا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کیسے دنیا میں کامیاب اور آخرت میں ہمیشگی کی کامیابی عطا کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی رسول محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔